بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی عقل، شرم اور محبت کے درمیان حضرت لقمان حکیم کی کیا بات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان کے پاس عقل آئی تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تو عقل نے کہا کہ میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ پھر شرم آئی تو حضرت لقمان نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں شرم ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتی ہوں۔ اسی طرح محبت آئی تو اس سے بھی حضرت لقمان نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں محبت ہوں اور انسان کے دل میں میرا مسکن ہے۔ اب تقدیر آئی تو اس سے بھی پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تقدیر کہنے لگی کہ میں تقدیر ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ تو حضرت لقمان نے کہا وہ تو عقل کا نشیمن ہے۔ عقل بولی جب تقدیر آتی ہے تو میں رخصت ہو جاتی ہوں۔ اب عشق آیا، اس سے دریافت کیا گیا تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب ملا میں عشق ہوں اور انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ تو حضرت لقمان نے کہا وہاں تو شرم رہتے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا جب عشق آتا ہے تو شرم چلی جاتی ہے۔ آخر میں لالچ آیا، اس سے بھی پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ جواب دیا میں لالچ ہوں اور انسان کے دل میں رہتا ہوں۔ تو حضرت لقمان نے کہا اس جگہ تو محبت رہتی ہے۔ تو لالچ نے جواب دیا جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی نیکیوں کو اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دینا۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، اگر عقل بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے، اور بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدیں جوڑ لیتا ہے۔ عقل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے۔ جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں اور جس نعمت میں کفران ہے اس کو بقا نہیں ہے۔ نفس کی تردستی میں مصروف رہو، اس سے صفات بد کی بجائے صفات نیک پیدا ہوگی۔ عورتوں اور بچوں سے راز نہ کہو اور کسی چیز میں لالچ مت کرو۔ جب خلقت کے پاس جاؤ تو زبان کی نگہداشت کرو۔ مصائب سے مت گھبراؤ کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں۔ حکمت اور دانائی مفلسی کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ بات دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ مت تمہارا دشمن بن جائے۔ وقت کی اگر قیمت ہے تو اس کا صحیح استعمال ہے۔ جہد و جہد نہ کرنا محتاجی کا باعث ہے اور محتاجی دین کو تنگ، عقل کو ضعیف اور مروت کو زائل کر دیتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے لوگوں سے دور رہو تاکہ تیرا دل سلامت اور نفس پاکیزہ رہے۔ جو بات کسی سے کہو اس پر خود بھی عمل کرو۔ موقع سے بولو اور مناسب گفتگو کے لیے لب کشائی کرو۔ ہر قسم اور ہر طبقے کے لیے لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو۔ دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو۔ ناقص عورتوں پر بھروسہ مت کرو۔ ہر شخص کو اس کے ہنر و جوہر کے مطابق جگہ دینی چاہیے۔ زیادہ سنو اور کم بولو۔ موت کو ہر وقت پیش نظر رکھو اور مصائب دنیا کو سہل خیال کرو۔ کمینوں کے مقابلے میں ہمیشہ خاموش رہا کرو۔ جاہل لوگوں سے کم ملو ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ خدا کے واسطے جو کام کرو اس میں بندوں کا خوف نہ کرو۔ اگر لوگ تم میں ایسی صفات بیان کریں جو تم میں نہیں تو مغرور مت ہو کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن سکتی۔ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کرتی ہے اسی طرح صحبت علماء سے دل زندہ ہوتا ہے۔ عقل ادب کے ساتھ ایسی ہے جیسا کہ درخت ثمر کے ساتھ اور عقل بغیر ادب ایسی ہے جیسا کہ درخت بے ثمر۔
دوستی حق کو سراپائے نجات خیال کر کے بغیر سرمایہ کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ بد نیت صحبت سے بچو کہ ان کی صحبت سے سوائے رنج کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ بد نیت صحبت سے بچو کہ ان کی صحبت سے سوائے رنج کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو بات تم نہیں جانتے منہ سے نہ کہو، اور جو جانتے اسے مستحق کو بنانے میں دریغ نہ کرو۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرے تو دانا کے سپرد کرے، اور اگر دانا مصر نہ ہو تو خود کرو ورنہ ترک کر دو۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو کیونکہ یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دیں گے۔ لالچ مت کرو اور جتنا اللہ نے دیا اس پر صبر کرو۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔